ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب سرکار غوثیت مآب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت علامہ اشرف صاحب نے میرے لیے تعارفی کلمات میں بڑے بڑے جملے کہے، اللہ پاک ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمائے، آمین، اور آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ابھی منبر پر آنے کے بعد اطلاع ملی کہ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا شہریار صاحب وہ اچانک بیمار ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، آمین۔ اور جتنے اہل ایمان بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ معروضات درج کروں، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام صلی اللہ علیہ علی النبی المی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ یہ سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ بے شک، آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا۔ جی، اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں بے ہوا۔ شک، غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم، جو لوگ مسلمان نہیں ہے ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے۔ بے شک، آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی۔ جی، بے شک، بے حضور غوث شک، پاک کی شان یہ ہے۔ اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، وہابی رافضی کی کور نفسی، وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، آئے آئے، کیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ تو بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہے، بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا، جس کو زبان دی، اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی، ہر نبی خطیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے۔
इसीलिए खिताबत के जरिए से बड़ा काम हुआ है। अल्लाह अकबर। हम अपने मुर्शिद हुजूर गौसे पाक को जब हम देखते हैं तो सरकार गौसे आजम जैसा वली अगर हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा कोई मुफक्किर हमें नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा कोई मेमारे कौम मिल्लत हमें नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा अजीम मुस्लिम हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा जैसे मुसन्निफ हमें कोई नजर नहीं आता, गौसे पाक जैसा जैसे अजीम साहिबे विलायत कोई नजर नहीं आता, वैसे हुजूर गौसे आजम जहां अपनी शख्सियत के अंदर एक बड़ी अजीम हस्ती है, हर जहत से वो बेमिसल बेमिसाल है, उसी तरीके से अल्लाह ने उनको जो खिताबत का फन अता किया था, उनके दौर में आप जैसा खतीब दुनिया ने नहीं देखा। खिताबत का वो आलम था कि हुजूर गौसे पाक की महफिल में एक वक्त में 70 हजार लोग जमा हुआ करते थे, 70 हजार लोग। और ये कैमरे कितने हैं जो बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन गौसे पाक के खिताबात को रिकॉर्ड करने के लिए यानी उनको लिखने के लिए 400 बंदे कलम दवात लेकर के बैठते थे और हुजूर गौसे पाक का खिताब लिखा करते थे। जब गौसे पाक खिताब फरमाते थे तो इंसानों के अलावा जिन्नात का मजमा भी हुआ करता था। अभी ये मुंतज़िमीन ने कितनी मेहनत की होगी, तब कहीं जाकर ये हजारों का मजमा जमा है, लेकिन 70 हजार नहीं होंगे। जहां तक मेरा ख्याल है कि इस मजमे में इतनी मेहनतों के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद हजारों आए हैं, मगर 70 हजार नहीं है। आज से 900 साल पहले न कोई तशहीर है, न कोई इंटरनेट का दौर है, न कोई तशहीर करने वाला है, और 70 हजार का मजमा है। अल्लाह अकबर। और फिर ये 70 हजार तो इंसानों का मजमा है, उसमें जिन्नात अलग है, उसमें फरिश्ते अलग है, और फिर अल्लाह अकबर सिर्फ फरिश्ते और जिन्नात नहीं बल्कि अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, और सिर्फ अंबिया नहीं इमामुल अंबिया भी तशरीफ लाते हैं, मौला अली भी तशरीफ लाते हैं। मेरे इमाम ने बयान किया, कहते हैं अल्लाह अकबर, वली क्या मुरसली खुद खैरुर रसूल आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस, वो सुभान अल्लाह की महफिल है या गौस। खुद हुजूर सैयदुल आलमीन तशरीफ लाते हैं, मौला अली तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। और बयान की चाशनी क्या है, बयान की लज्जत क्या है? जो आता है तौबा करके जाता है, ईसाई आता है मुसलमान होकर के जाता है, यहूदी आता है मुसलमान होकर के जाता है, मुशरिक आता है मुसलमान होकर के जाता है। कैफियत ये है हुजूर गौसियत माफ की। लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा सा हुजूर गौसे पाक की खिताबत और दूसरों की खिताबत का एक फर्क वाज़े करना चाहता हूँ। अब मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ जो है हुजूर गौसे पाक के दौर की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे भाई, हुजूर गौसे पाक ने जो इनकलाब पैदा किया है, आपको मुहय्यद्दीन का लक़ब मिला, यानी दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब किसी को नहीं मिला। उम्मते मुहम्मदिया में ये लक़ब सिर्फ हुजूर गौसे आज़म की खुसूसियात में से है, इसीलिए मुहय्यद्दीन किसी को नहीं कहा जाता। ये दीन को जिंदा करने वाली हैसियत शख्सियत है। आप क्या हस्ती है। आपके दौर में दरअसल हुआ ये था कि सरकार गौसे पाक के दौर में जो हुक्मरान थे, हुक्मरान तबका मुसलमानों का बिगड़ गया था। ये आपको पता होना चाहिए, शराब का दौरा है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक मुसलमान मालदार के घर में शराब पिलाने वाली 300 लड़कियां होती थी। एक मालदार के घर में मुसलमान इतना अय्याश हो चुका था, 800 लड़कियां गाने वाली होती थी। दौलत की वजह से लोग आवारा हो चुके थे, दौलत की वजह से लोग अय्याश हो चुके थे। और एक बात आपको बताऊं, हालात ये थे हुजूर गौसे पाक के दौर में कि मुसलमान ईसाई लड़कियों के साथ जो है वो उनको अपने हरम में ला के रख रहे थे, यहूदी लड़कियों को अपने हरम में ला करके
रख रहे थे। गोया कि अय्याशी का कोई भी मौका उन्होंने हाथ से जाने न दिया। और फिर मजहबी तबका मालदारों के सामने सरेंडर हो चुका था। मजहबी तबके का हाल ये था, वो तकरीरें करते तो लोगों को सुलाने वाली से मतलब ये, अरे तुम्हें क्या डरना, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत मिलनी ही मिलनी है। आप मुझे बताएं, शराबियों को जन्नत इस तरीके से बांटी जाएगी तो क्या वो शराब छोड़ेगा? जुआरियों को जब जन्नती कहा जाएगा, आवारा गर्दी करने वालों को जब जन्नती कहा जाएगा, तो क्या वो बुराई से वो बाज आएगा? वो तौबा करेगा? अल्लाह अकबर। कुरान हदीस को छोड़कर मिंबर से सब बयान हो रहा था। यहाँ तक के झगड़े अहले इल्म में यहाँ तक पहुँच गए थे। और झगड़ा भी किस बुनियाद पे हो रहा था? काला कलर अफजल है या सफेद कलर अफजल है, सफेद कलर अफजल है या हरा कलर अफजल है। यानी कौम को बेवकूफ बनाने की हर पूरी कोशिश कर ली गई थी, इसलिए कि वो जानते थे जब तक के कौम को लड़ाएंगे नहीं, उस वक्त तक कि हम हुकूमत नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। कौमों के नजराने पर पलना ये उस दौर के अहले इल्म की पहचान हो चुकी थी। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के इस्लाम जो है इस हालत में पहुंच गया, ऐसे लगता था जैसे इस्लाम माज़अल्लाह मिटने के करीब हो गया, इस्लाम मरने के करीब हो गया। लेकिन इस्लाम मिटने तो नहीं आया, इस्लाम मरने तो नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उस वक्त अल्लाह ने कुतुबुल अक़ताब हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया। इमाम हसन और इमाम हुसैन का वो शहजादा जो नजीबुत तरफ़ैन सैयद था, जिसके बारे में मेरे इमाम यूं बयान फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहिज्जुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहिज्जुद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। और शान क्या है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, वो रफ़ाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। सरकार गौसे आजम बगदाद गए, बगदाद कैपिटल था, बगदाद राजधानी था। अल्लाह अल्लाह। जब गौसे पाक वहां पहुंचे, मदरसे में तालीम हासिल की और उसके बाद लोग अपनी अपनी महफिलें सजाए बैठते थे। एक दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और उसके बाद कहा, बेटे अब्दुल कादिर तुम बयान नहीं करते? तो गौसे पाक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये सब अरबी लोग हैं, एक से एक बयान करने वाले, इनके दरमियान मैं क्या बयान करूंगा? सरकार गौस पाक से हुजूर ने फरमाया, तुम बयान करो। अर्ज की, हुजूर मैं अजमी हूं, यानी कि गौसे पाक का जो वतन था जिलान था वो ईरान में था। इस बुनियाद पर फरमाया कि मैं अजमी हूं, हुजूर मैं कैसे बयान करूं? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। और जब उन्होंने मुंह खोलने के लिए फरमाया तो सरकार गौस पाक ने अपने नाना जान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे मुंह खोला। तो हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब गौसे पाक के मुंह में डाला और साथ में मौला अली भी तशरीफ लाए थे। सरकार मौला अली आगे बढ़े और आपने 6 मरतबा गौसे पाक के मुंह में अपना लुआब डाला। तो गौसे पाक ने पूछा, दादा जान, नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों? तो फरमाया, तुम्हारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा डाला तो मैं 7 मरतबा इसलिए मुंह में आपके लुआब नहीं डालता ताकि अदब मलहूज रहे। मैंने 6 पर रुक करके बताया कि मैं नबी की बराबरी नहीं करना चाहता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह का लुआब और मौलाए कायनात का लुआब मेरे मुंह में पड़ा तो लोगों को जैसे बेसाख्ता उल्टियां आती है वैसे मुझे तकरीर आती थी
اور میں کنٹرول کے باوجود بھی, نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا. اور پھر فرمایا جب میں نے خطاب سنا, غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 2 لوگ, پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور جب بھیڑ بڑی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا, پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی, پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے, اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا. اللہ اکبر, یہ کیفیت ہوئی, لوگوں کو ہدایت ملنے لگی. جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے, وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے, وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے. غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا, لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر, حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا, لا یعنی باتیں کہی جا رہی تھی. غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا. اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے, یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں. آج کے تناظر میں نے کوئی بات نہیں کرنی, لوگ برا مانتے ہیں, اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. غوث پاک فرماتے ہیں جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا, اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا, اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے, اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے, لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے, لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے. ایک مقصد ہو, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا, لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر تک ہمارے گن گائے جاتے رہیں کہ کمیٹی نے کتنا بڑا مقرر بلایا تھا اور کتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی تھی. میرے بھائی, ہم میں سے کیا کسی کی نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. آپ نے لاکھوں لوگ جمع کر لیے اور اللہ راضی کرنے کی نیت نہیں ہے, تو بھائی یہ لاکھوں لوگ تو ڈگڈگی بجانے والے مداری کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں, یہ لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کی محفل میں بھی آ جاتے ہیں, یہ لاکھوں لوگ تو اللہ اکبر نچنیے گویوں کی محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں. اگر اپنی محفل میں آئے تو فرق کیا ہے؟ یاد رکھو جو کام کرو رضا الہی کے لیے کرو. اب غوث پاک کے خطبات کے چند اقتباسات میں پیش کر رہا ہوں. غوث پاک کیسے خطاب کرتے تھے؟ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, غوث پاک کا خطاب سن کے کپڑے پھاڑ لیتے تھے, لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے تھے, کئی جنازے اٹھتے تھے, کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. غوث پاک کا خطاب سن کے بے ہوش, کیا تاثیر تھی زبان میں. اور جب گفتگو کرتے تھے قرآن و سنت کی طرف بلاتے تھے. کس شان سے؟ آئیے پہلی بات, حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں, اب غوث پاک کے خطبات میں پڑھنے لگا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں, زبان میری ہے بات ان کی, غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوانوں حسد مت کرو. غوث پاک کہہ رہے ہیں, دیکھیے کتنا لچھے دار گفتگو کا دور ہے اور گفتگو کتنی سادی ہو رہی ہے. فرماتے اے جوانوں حسد مت کرو, کیونکہ حسد جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے ویسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کرنے والا, توجہ کرنا, حسد کرنے والا ہمیشہ برباد ہے, اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. فرمایا شیطان کا گھر جس نے ویران کیا وہ حسد ہی تو تھا, جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ حسد ہی تو تھا. لیکن دیکھو تو صحیح, آدم سے حسد تھا. اور ایک بات بتائی, سازش کرنے والا اگرچہ وقتی طور پہ کامیاب ہو جائے مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف شیطان نے سازش کی کہ میں جنت میں نہیں رہوں گا تیری وجہ سے, تو تجھے بھی جنت میں رہنے نہیں دوں گا. اور اس معصوم کے ساتھ سازش کی, حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا کہ نہیں نکلوایا. مگر اللہ کی شان دیکھو, شیطان حسد کر رہا تھا, آدم
علیہ السلام سے، لیکن آدم کا کیا بگاڑا؟ آدم کو جنت سے نکالا، آدم نکلے تو اکیلے میاں بیوی تھے، مگر جب جنت میں جائیں گے تو کروڑوں اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والے کا بگڑتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، سازش کرنے والا برباد ہوتا ہے، جس کے ساتھ سازش کی جاتی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دیکھو تو صحیح، اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم سازشیں نہیں کرتے؟ جن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ سازش کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ کس کے راستے پہ چل رہے ہو؟ غوث پاک کیسے جھنجھوڑتے ہوں گے؟ جب میں وہ خطبات پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ آواز نہیں ہوگی؟ ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں ہمارے مقرر لوگ تو اتنے پیار سے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایسے ہی بولتے ہیں۔ غوث پاک کیا بولتے تھے؟ او زندیقو سدھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ وہ غوث پاک ایسے لہجہ یہ تھا، او بے دینو دین کی طرف آ جاؤ ورنہ تمہیں برباد کر دوں گا۔ یہ لہجہ انہی کو زیب دیتا ہے۔ بھائی جو عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتا رہا، یہ لہجہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ جو تقریر کرنے کے بعد خود فجر نہیں پڑھتا اس کو یہ لہجہ کیسے زیب دے سکتا ہے؟ یہ لہجہ تو مرشدی کو زیب دیتا ہے۔ لیکن بہرحال بات اتنی ہے تو غوث پاک فرما سازش نہ کرو۔ آج بولو ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے، اپنے دوستوں جن کے ساتھ بیٹھتے ہو سازش کرتے ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ ایک کمیٹی کے 10 ممبر ہو تو 10 ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہو۔ سب ایسے نہیں ہے، لیکن ذرا غوث پاک کی فکر تو دیکھو، غوث پاک کے خطابات تو دیکھو۔ غوث پاک کہتے ہیں سازش نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے۔ اور سازش کر کے بگڑا کیا آدم کا؟ کیا بگڑا؟ اکیلے آئے تھے سازش کی وجہ سے، لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو۔ کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔
थोड़ा सुन लो बाबा, बहुत थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं करूंगा। घंटे भर का वक्त मेरे पास था, जिसमें से 20 मिनट तो गुजर ही गए, 20 से 25 मिनट गुजर गए, 20-25 मिनट और बचे हुए, तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। सब अच्छे से सुन रहे हैं, थोड़ा आप लोग मेरे भाई सुन लो। मेरा चेहरा देखने के क्या शौक है। मैं तो कहता हूं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में रहने दो। हम अपने आप को खूब समझते हैं, क्या है ये? तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखा है, तो आप मोहब्बत करते हो, वरना हमें अपनी औकात खुद पता है। मोर नाचता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, बाद में जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलती है, मैं क्या हूं, हम कुछ नहीं है। जिनका जिक्र हो रहा है उनको सुन लो, बस उनको सुन लो। इसलिए कि गौसे पाक फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, मैं क़यामत के दिन उसको अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने लगे, उससे जो दुश्मनी करता है, फिर मैं उसको उसके दुश्मनों से भी बचाता हूं, और उसके दुश्मनों से फिर मैं खुद लड़ता हूं। कहते मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। मेरे मानने वाले घबराना नहीं, तेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी बदला लेने वाला और दुश्मनों को कत्ल करने वाला है। फरमाते बाबा, मेरा घोड़ा बेलगाम है, मेरी तलवार बेनियाम है, जो आकर के टकराता है मैं उसको खत्म कर देता हूं। इसको मेरे बरेली के कलंदर ने कहा, अल अमा कैर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कैर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मरने वाला मर के चैन से सो जाए। जैसे किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है, कैंसर में तड़प रहा है, जब कैंसर से वो मर गया, अब मरने के बाद उसको कैंसर का दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो मर गया, अब चैन से सो गया। किसी को टीबी है, टीबी में के मर्ज में तड़प रहा था, मर गया, अब उसको टीबी का दर्द नहीं सताएगा। इसी तरह कोई बीमारी हो, किसी को कोई बीमारी हो, मरने के बाद वो दर्द उसको नहीं होगा। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं, जिसको गौसे आजम ने मारा हो, है हर मरा हुआ चैन से सो सकता है, लेकिन गौसे आजम का मारा हुआ चैन से इसलिए नहीं सो सकता कि इधर गौसे आजम ने मारा और मरने के बाद उधर फरिश्ते भी उसको मारेंगे। अल अमा कैर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और कहते तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटे है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, ओ मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हसद न देखो, हसद नेकी, हमने नेकी की, जो नेक हैं उनकी नेकियां खा जाता है हसद, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमने तो नेकी कितनी की, हसद मत करो। आज जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हसद की वजह से। अभी इलेक्शन के अय्याम शुरू होंगे, देखिए फिर क्या हसद है। हसद निकल कर आएगा। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, जितने मुल्क ने कानून ने इजाजत दी उतनी सियासत में दिलचस्पी लो, बाकी हसद करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते। इलेक्शन के बाद मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद उनके घर की औरतों के साथ खेल होते हैं, सिर्फ अपने हसद की आग को बुझाने के लिए हैं। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ कर दिया, ये जादू तक ले जाता है हसद, करनी करतब तक ले जाता है हसद। लोग कहते हैं कि हर चौथे आदमी को शुगर है, आमिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आमिर लोग कहते हैं हर दूसरे आदमी को सहर है। वजह हसद। देवरानी जिठानी पे कर रही हसद, सास बहू पे कर रही हसद। ये हसद क्या है? और याद रखना, हसद करके तुम किसी को परेशान करते हो,
कर सकते हो परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? शैतान हलकान कर सकता है, शैतान इंसान को मार नहीं सकता। ये आज जो जादू जोरों पर है ना, ये बहने पंडितों तक जाती है, साधुओं तक जाती है, आमिलों तक जाती है, ऐसे मौलवियों तक जाती है जो काले करतब करके अपने आप को भी मौलवी कहते हैं। काले करतब करने वाला मौलवी होगा? मौलवी का मतलब मौला वाला, हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो आलिम रब्बानी होता है। और 500,000 में ऐसे का, और ये भी, और आप भी डरते रहते हो, कहते हैं इसने कुछ कर दिया तो क्या। मैंने कहा तेरे रसूल ने तो तुझे ऐसी हिफाजत का दस्ता दिया है, ऐसी जिरा दी है, तुम पहनते क्यों नहीं? बहुत माफी के साथ हुजूर ने तुम्हें जिरा दे रखी है। जिरा, जिरा समझते हो? जंग के मैदान में जो लोहे का लिबास आता है उसको जिरा कहते हैं। जब वो पहन करके आदमी मैदान, हर बहादुर और कमजोर हो जिरा पहन के मैदान में आता, जब मैदान में आता तो तीर उस पर असर नहीं करते, तलवार उस पर असर नहीं करते, उसको जिरा कहते लोहे का। हुजूर ने भी तुम्हें जिरा दी है। 2 जिरा का जिक्र करता हूं, और अगर वक्त रहा तो तीसरी जिरा भी बताऊं आपको। अपनी तरफ से नहीं, मैं कोई आमिल वामिल नहीं हूं, किसी भी फील्ड का आमिल नहीं, लेकिन हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हम हर चीज में अपने बुजुर्गों को देखते हैं। ऐसी पावरफुल चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई कब्रिस्तान में बैठने की जरूरत नहीं, चिल्ले चट्टी करने की जरूरत नहीं, बस हुजूर ने तुम्हें बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बावुजू रहे वो अल्लाह के किले में महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावुजू आदमी पे जादू असर नहीं कर सकता जब तक वो बावुजू रहेगा। हुजूर कह रहे हैं, और क्या फरमाया? अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है वुजू करने वाला। अरे कोई बादशाह के किले में महफूज हो जाए, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? सरकार गरीब नवाज पे कैसा जादू करना चाहा, हुआ जादू का असर हुआ गरीब नवाज पर, हुआ गरीब नवाज पे जादू का असर। बावुजू रहो, लेकिन बावुजू क्या रहोगे मेरे भाई, बुरा मत मानना, तुम तो खड़े होकर पेशाब करते हो, उसके बाद पानी भी नहीं लेते। तुम्हें वुजू करना भी मेरे भाई लोग नहीं आता ज्यादातर। अगर अच्छे उलमा से आप अपना वुजू चेक कराए ना, तो आप मुंह हाथ तो धोते हो, वुजू नहीं करते। सही फरमा रहे हैं। जब आलिम के पास आप अपना वुजू चेक कराएं तो आप नाकाम होंगे, जब ये वुजू अल्लाह चेक करेगा तो कैसे कामयाब हो? कंप्यूटर सीखाना, वुजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखाना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वुजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वुजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वुजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, तो ये तो हमें गुस्ल वुजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता, वो तो जरूरत के मुताबिक दवा देता है, चाहे मरीज उसको 4 गालियां दे दे। तो हम भी उसी तरह आए मेरे भाई, नाम आपके मेजबान नहीं है। आपने अभी तक वुजू नहीं सीखा, आप जन्नत में कैसे जाओगे? आप अपना वुजू चेक करें ना, किसी आलिम से चेक कराएं। कभी सीखा वुजू सीखने के लिए बैठे, अब तो ऑनलाइन क्लासें उलमा अहले सुन्नत चला रहे, उलमा ऑनलाइन क्लासेस चला रहे, आधा पौन घंटा निकालोगे ना, बल्कि मैं तो कहता हूं किसी अच्छे आलिम के पास सिर्फ 2 घंटा बैठ जाओ, आपको वो 2 घंटे में वुजू भी सिखा देंगे, गुस्ल भी सिखा देंगे, नमाज भी सिखा देंगे। 2 घंटे, ज्यादा वक्त नहीं लगता। अपना दीन बहुत आसान है। ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं, अल्लाह इन्हें इन पे रहमत फरमाए, ये लोग भी कुछ नहीं जानती। आप बताएं जिसकी माँ पूरी जिंदगी पाक न हुई हो, मैं हया के पर्दे में कह दूं, जरा बताएं, जब आप उलमा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, जब आपको गुस्ल नहीं आएगा तो आप पे जनाबत का गुस्ल फर्ज होगा, जब गुस्ल ही नहीं आएगा तो आप पाक नहीं होंगे। तो जिंदगी भर जो पाक न रहा उसके घर में नेक औलाद कैसे पैदा होगी? जिंदगी भर जिसकी माँ पाक न हो सकी,
اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، سبحان اللہ، ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا۔ باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، حسد سے نکلو۔ جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے، سازشوں تک پہنچا دیا۔ یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے۔ زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت، جنازوں میں غیبت، محفلوں میں غیبت، مذہبی محفلوں میں غیبت، مسجدوں میں غیبت۔ رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے، اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں، میں عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے، لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے الحمدللہ، لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا۔ جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا۔ تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک، اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو، کسی کو سلام نہیں کرتے، بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ تکبر ہے نا۔ مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا۔ غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، میں اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے۔ حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں۔ دیکھتے نہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے۔ ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے۔ نادان ہو، اللہ اکبر، اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ وجود مٹی کی غذا بننے والا ہے، اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے۔ میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے۔ مولا علی پاک خاتم الولایت، سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، فاتح خیبر، قاسم ولایت، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں۔ بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو۔ میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے، اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا۔ کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں، اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے۔ بھائیو، کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو۔ ارے زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو۔ ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے۔ کیا دین آپ کا محتاج ہے؟
کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ چندہ دیتے ہیں، عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کچھ بڑے حقارت سے دیتے، گھمنڈ مت کرو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو مت بھولو۔ یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ، نوجوان غور سے سننا، ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، وہ اسی میں لڑ رہے تھے۔ آپ بھی لڑتے ہو نا؟ دنیا دنیا دنیا، کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا واہ دنیا، دنیا کرتے ہی مر جاتے۔ دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں، لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، او لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو۔ اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے، لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو۔ اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا، تم ہی ہو نا بھائیو شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا، اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا، ڈی جے پر ناچتے ہو، تھرکتے ہو، کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کیا روکیں گے؟ لیکن یاد رکھنا، مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لیں، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ، تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔
کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو. ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی. پوری زندگی ہار، زیورات، اچھے کپڑے، بیوٹی پارلر، اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں، یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائیں گے، قبر کے کیڑے کھائیں گے. یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کر لو، خدا کو منا لو. ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے. جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر دم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے. جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی. کہ مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں. اللہ اکبر. آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتا نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی. کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے. جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے. اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں، وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. ٹوٹے کٹورے سے آوازیں. فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا. کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا. وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے. جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا. اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کریں تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ فرق سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے. وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی. وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی عروج نہیں ہے. میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک، وہ بڑھنے سے بھی پاک. اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا. نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی، جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی، جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا. لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے، وہی بادشاہ تو میں ہوں. تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا، غافل ہوا، غفلت میں مر گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں. عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے.
اگر معاذ اللہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ بری موت نہیں، وہ شہید ہے۔ یہ تو تمہارا خبط ہے، تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی، کوئی روح نہیں بھٹکتی۔ یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورگلاتے ہیں، اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل۔ جو لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے۔ نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے، اللہ سب کو بچائے، لیکن یا رسول اللہ جلدی جلدی مرے، وہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، تو وہ شہادت کی موت ہے۔ تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے، بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے۔ اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا، مر گئے، یہ غفلت کی موت۔ غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو۔ کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا، سجدے کی معرفت تو حاصل کرو۔ اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی۔ جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پوری رات سجدے میں گزارتے، تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہے۔ بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے، سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے، اور آج ہم سب غافل ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر۔ یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم تو غافل ہی ہیں نا، غفلت 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 غفلت۔ تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی۔ اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا، جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب دفن کر دیا گیا میں، تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا۔ اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر۔ پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے۔ تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ
नवाज सकती है। मरने के बाद जब लोग हमारी मट्टी पर पेशाब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लोग हमारी मट्टी पे पाखाना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अरे कब्रों पर कुत्ते घूमेंगे तो क्या बनेगा। ये गाफिल लोगों का हाल है। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। अरे मेरे भाई, तुम्हें किसने मना किया माल न कमाओ, इज्जत न कमाओ, अच्छा खाना न खाओ, किसने मना किया। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, माल कमाओ, सब करो, इंजॉय करो, मगर हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह को मत भूलो, रोजी पाके रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। कुछ वक्त नमाज के लिए निकालो, कुछ वक्त इबादत के लिए निकालो, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकाल लिया करो। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम उसके लिए नहीं है आपके पास, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, हमसे बड़ा नाहंजार कौन होगा, हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा। मेरे भाई, हमने व्हाट्सएप को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हमने फेसबुक को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। यानी माज़ अल्लाह, जितनी अहमियत आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं, उतनी अहमियत भी आप अल्लाह की इबादत को नहीं दे रहे हैं। आप कौन से मुसलमान हो मेरे भाई, आप कैसे मुसलमान हो मेरे भाई। अरे अल्लाह से प्यार करने वाले तो वो थे कि पहली रात की दुल्हन छोड़ दी अल्लाह के लिए और जाम शहादत नोश कर लिया। फिर अल्लाह ने, देखो जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है। तवज्जो है आपकी, जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है। अल्लाह उसके लिए कानून बदल देता है। जो अल्लाह से प्यार करे, अल्लाह उसके लिए कानून बदल दे। इन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी शरीफ की, जहां जुनबी होगा, यानी जहां पर गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज है, नापाक आदमी होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जहां गुस्ल जनाबत फर्ज वाला आदमी है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन है सरकारे हंजला, आपकी अजमतों पे कुर्बान, जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं है, मगर हंजला जनाबत में है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है तो पता चलेगा। हंजला ने खुदा रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो फरिश्ते रहमत के उनको जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें। हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है। हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूं, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए, उसको इस्लामी माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाएगी, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना और। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं, मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज है। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने की, पाखाने पेशाब लोगों ने किए। फिर क्या हुआ, उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह, गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गय्यूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया।
اور کٹورا میری مٹی سے بنا اور پھر اس کو آگ میں تپایا تو آگ میں بھی تپا میں. احساس تو زندہ تھا نا, ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا. پیشاب ہو رہا ہے, پاخانہ ہو رہا ہے, سڑایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے اور آگ میں جلایا بھی گیا. تب میں کٹورا بنا. اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی. جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, توبہ کرو. کب مجھے بازار میں بیچا گیا, جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں, تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا, پانی پیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے, تم کو نصیحت کر دوں. اس لیے سدھر جاؤ, سنور جاؤ, اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو. تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہمیں سنوار دے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے, حسد سے نکال دے, تکبر سے نکال دے, گھمنڈ سے نکال دے. اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا. علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں. تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی, کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے اس لیے. اللہ اکبر. تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے, اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حفاظت کی ذرا پہنا دیتا ہے, اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے. دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے, اس سے اللہ انتقام لیتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے, جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے, اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے, اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. کیوں؟ اب بتاؤ, جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا. اللہ کے بندو, آج ہر بندہ پریشان ہے, مالدار بھی پریشان, غریب بھی پریشان, خوبصورت بھی پریشان, کم خوبصورت بھی پریشان, اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں. اچھی بات ہے, اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا, آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور غوث پاک کے خطبے کا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا. غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ, بس یہ آخری پوائنٹ ہے, علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں, خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی, میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو. دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے, ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں, ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو, عبادت کا فائدہ چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو, رزق حلال کھاؤ, حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ. آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے, آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو قادری لوگ ہیں, اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے. آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہر سال حج کو جا رہے ہیں, ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں, نمازی بنے ہیں, مسجد کے متولی بنے, یہ بنے وہ بنے, لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے, حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے, جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ, پیٹ میں ڈالتے جاؤ. کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو,
सब हलाल है। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना, नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो, हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो टूर शुरू करते हैं, हाजियों के, उम्रा करने वालों के पैसे लेके भाग जाते हैं। सोचिए तो सही, हैरत की बात है, हैरत। वो गरीब लोग बेचारे जो 50-100 रुपये जमा करके पेट मार मार के जमा करते हैं, टूर वाले उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन है वो लोग? मुसलमान है ना? है? लोगों की हिम्मत कैसे होती है हज के नाम पे जमा किए हुए पैसे लेके भागने की? लोगों की हिम्मत कैसी होती है कि उम्रा के नाम पे पैसे लेके भाग? यानी कितनी बेखौफी है, कितनी मैं कहता हूं कि ये फिरौन और नमरूद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज कर रहे हैं। यजीद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। यानी कितना गफलत की हद होती है, गफलत की इंतहा होती है। सैयदुल आलमीन की उम्मत में हो, हलाल और हराम की तमीज खत्म है। सूद पूरे शबाब पर है, जुआ के अलावा सूद यानी ब्याज पूरे शबाब पर है, धंधा खुल के चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अली रहमा हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसने 1 दिरहम सूद का, 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, अब तो दिरहम चलता भी नहीं है, लेकिन जिसने 1 दिरहम खाया 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। 1000 साल, 1000। तोहफे कोई देता है हलाल क्यों के, बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आजम फरमाया करते थे, सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग यही हदीस पढ़ते हैं, तोहफा लेना देना सुन्नत है, और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो, बास चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे पाक से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है? वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते थे कहते थे, ए खजूर के दरख्त सीधे रहे वरना तुझे बदल दूंगा। गौस पाक बादशाह वक्त को खजूर का दरख्त कहकर उसको उसकी औकात याद दिलाते। कभी कहते थे, ओ सुतून, ओ खंबे, अगर तू सीधा नहीं रहा तो मैं तुझे बदल दूंगा, हटा दूंगा तुझे, तेरी जगह दूसरा बादशाह है। ये कौन कह सकता है? गौसुस सकलैन कैसे? गौस पाक को सिर्फ 11वीं वाला पीर समझते, ये पुलाव बिरयानी तक महदूद मत रखो गौस पाक को। जिसने पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस के फातिहीन को तरतीब दिया है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ईसाइयों के कब्जे में गए हुए बैतुल मुकद्दस को छीनने के लिए जिसने शेरे नर सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में पैदा किया है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और घरों में बैठकर तस्बीह हिलाना अभी तसव्वुफ हुआ है, वरना जो उस दौर का तसव्वुफ था जिसे पीवर तसव्वुफ कहते हैं, वो ये था कि खानकाह में बैठ करके वो टीम तैयार करे जो कौमों की क़यादत करे। सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौसे आजम के, सलाउद्दीन अय्यूबी का बाप मुरीद है गौसे आजम के। 10 साल की उम्र में सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद हुए थे गौसे पाक के। उनके अब्बा ले गए थे, सरकार ये मेरा बेटा, इसको मुरीद कर लो। गौस पाक ने देखा, मुरीद किया, कहा ज़रा दुआ कर दो। कहा दुआ क्या, ये तो इतना बड़ा आदमी है कि रहती दुनिया तक लोग इसके कारनामे को याद करते रहेंगे। सलाउद्दीन खुद बयान करते कि सबके सरों पे हाथ रख के मुर्शिद दुआ देते थे, मेरे सर पे नहीं रखा हाथ, मुर्शिद ने मेरे गले और गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हाय हाय हाय, जो समझ गए वो समझ गए।
ہیں؟ غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا, کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنے ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے تھے کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا تھا, وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم. غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. تاریخ پڑھیے آپ کیا سمجھتے ہو. غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3,000 علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے. چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی. کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا اس دور میں. انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, ٹرین کا دور نہیں تھا, پلین کا. کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا. اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے. یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے. غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا, اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار. یہ کیا فکر ہے؟ ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے. جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے, اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی. ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے, اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی. مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں, چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں, چلو کرتے ہیں. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا, وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا. مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا, کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے, کچھ نہیں, کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا. لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی, کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا, ہے نا. تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت, اور کتنے 3,000 فارغ ہوتے, ہر سال فارغ ہوتے تھے. تو جس مدرسے سے 3,000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے, تو 30 فارغ ہوتے ہیں. تو جہاں 3,000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا, اور پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا. اور بادشاہ کی حالت کیا, بس بات ختم ہو رہی ہے. بادشاہ ایک دن آیا, پہلے بھیجتا تھا, بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو, بہت گفٹ بھیجتا. غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ, حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے, کسی اور لے جاؤ. ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا. غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے. غوث پاک پھر غوث پاک تھے, گول چہرہ, ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ, داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ, انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت, مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آواز کی گھن گرج
اور غریبوں سے اتنا پیار ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز اور مالدار کو غلام، مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے، تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی۔ کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ۔ بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، وہ غوث پاک فرمایا لے جا تیرا نذرانہ، میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان، میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے؟ لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے، حرام میرے پاس لاتا ہے۔ اس نے کہا حضور لے لیجئے۔ غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا، اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے، تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا۔ غریبوں کی رقم لوٹتا ہے، غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے، لے جا، یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے۔ غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے، بات پوری۔ غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو۔ غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا، تو یہ روزہ ہے، یہی ہے نا روزہ؟ کھانا حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا، یہی ہے نا روزہ؟ وظیفہ زوجیت حلال، صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا، 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو، جملہ غور کریں، اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ، میرے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ فرماتے ہیں پانی حلال تھا، دن بھر پانی نہیں پیا، یہی روزہ۔ کھانا حلال تھا، دن بھر کھانا نہیں کھایا، یہی روزہ۔ وظیفہ زوجیت نہیں کیا، یہی روزہ۔ لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو، افطار خون سے کرتے ہو۔ اب لوگ حیران، غوث پاک پھر غوث پاک کہا ہم خون سے کیسے افطار کرتے؟ کہا وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں، اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا، کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا یہ اس کا خون ہے نا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا، بہن کا حصہ غصب کر لیا، بھائی کا حصہ غصب کر لیا، دیتا نہیں تو وہ کھجور نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون ہے، خون، وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے، خون۔ تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا، اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے۔ یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے، اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں۔ جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا، لوگوں کا خون چوستا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو۔ غوث پاک کا ایک قول، کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا، نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا رہا،
نمبر 2 میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا، صدق مقال عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ آئیے ہم بھی سچ بولیں، حلال کو لازم پکڑیں انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں بہت ٹف ہے حضرت، میں نے کہا کوئی ٹف نہیں ہے، سچی نیت کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ